وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال سلمان اظہری کے باطل ویڈیو کے سلسلے میں ہے کہ اس نے شیطانی قیاس آرائی کیا ہے اور کہا ہے جس طرح مریم علیہ السلام کے محراب سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اسی طرح سے کسی بزرگ، پیر، فقیر، چندہ مشین کی قبر کے پاس بھی دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکے بازی ہے، فریب کاری ہے، عیاری اور مکاری ہے۔ کیا ان کا کوئی مردہ مریم علیہ السلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے۔ مریم علیہ السلام اس وقت زندہ تھیں، یہ مردے کی قبر کی بات کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نبی تھے، نبی۔ بھلا بتاؤ کہ ابھی کوئی زندہ کسی مردے کی قبر کے پاس جائے گا تو کیا وہ زکریا علیہ السلام کی برابری کرنے کی ناکام کوشش نہیں کرے گا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کسی مردے کی قبر کے پاس دعا کی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے وہ نہیں سمجھا جو یہ اظہری سمجھ رہا ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناکام کوشش نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ مردہ پرست، ہڈی فروش قرآن سے بھی آگے بڑھتا ہے، رسول سے بھی آگے بڑھتا ہے، اور صحابہ سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام دعا کی قبولیت کے لیے مردوں کے چوکھٹوں پر جبین نیاز خم نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ مردہ پرستی ان کی گھٹی میں ہے، ان کی گھٹی میں ہے، کیونکہ یہ شیطانی ابلیسی پارٹی کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اسی ازہری کے گرو گھنٹال احمد یار خان نعیمی بریلوی کی تفسیر ہے نور العرفان، صفحہ نمبر 234، 240، 338، 730، 841 کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں؟ نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ اظہری یہ شیطان کا کام کر رہا ہے، قیاس کر کے مریم علیہ السلام پر قیاس کرتا ہے اپنے مردے کو۔ اس کو کیا خبر ہے کہ یہ جو گڑھے میں دفن ہے یہ کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے، کتا اس میں دفن ہو سکتا ہے کتا دفن ہو سکتا ہے کہ کوئی دفن ہی نہ ہو، ڈھیر بنا دیا گیا ہو۔ دیکھو سنو، نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اور باعث لعنت ہے اور باعث گمراہی بھی ہے۔ دیکھ لو ہڈی فروشو،
اپنے باباؤں کی ہی تفسیر کا مطالعہ کر لو. اسی طرح سے جاء الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے نص کے مقابلے میں قیاس دوڑانا جائز نہیں، یعنی حرام ہے، حرام ہے. نمبر 3 تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 234 338 782. کیا لکھا ہے اس میں؟ عقائد میں تخمین قیاس اٹکل کافی نہیں، اس کے لیے یقین شرعی درکار ہے، شرعی دلیل چاہیے. قیاس آرائی نہیں چلے گی، ازہری قیاس آرائی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. اور تو اور یہ غوث کے کتے تو بنتے ہیں لیکن بے وفا کتے ہیں. عبد القادر الجیلانی البغدادی نے غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث کا ریفرنس دیا ہے، اور اس حدیث میں بدترین فرقے کی نشانی بتائی گئی ہے. کیا جانتے؟ عوف بن مالک راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 79 فرقہ، میری امت 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی. سب سے بدترین فرقہ کون سا ہے جانتے ہیں؟ اعظمها فرقة قوم یقیسون الامور برأیہم. سب سے بدترین فرقہ کے وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے قیاس کرتے ہیں. فیحرمون الحلال، اپنی باطل قیاس آرائی کے ذریعے سے حلال کو حرام بناتے ہیں. وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ، اور اپنی باطل قیاس آرائی کے نتیجے میں حرام کو حلال بناتے ہیں. لوگ مسند البزار، الطبرانی الکبیر، البیہقی فی المدخل، الحاکم فی المستدرک، اور علامہ حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، کہ اس روایت کے راوی صحیح کے راوی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ مردوں کی چوکھٹوں پر لوگوں کی جبین نیاز خم کرانے کے لیے اس ازہری نے ابلیسی قیاس کا سہارا لیا ہے. کس قیاس کا؟ ابلیسی قیاس کا سہارا لیا ہے، کیونکہ ابن سیرین نے بہت پہلے کہا تھا اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاییس. امام ابن سیرین کہتے ہیں سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، اور سورج اور چاند کی پوجا قیاس آرائی ہی کے نتیجے میں ہوئی ہے. ابن ابی شیبہ، ابو عوانہ، سنن دارمی اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں ابن سیرین کا یہ قول مذکور ہے. معلوم یہ ہوا کہ ازہری مردہ فروش مردوں کی پوجا اور پرستش کروانے کے لیے بزرگ کا حوالہ، مریم کا حوالہ، زکریا علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہے.